अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब के उनके अपने ही प्रोग्राम में आज उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे। कल जो तौहीन अदालत की गई है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की तरफ से, और मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब तौहीन अदालत जो नजायज़ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ की जो गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी की जो गवर्नमेंट है, उनको नोटिस भेजने जा रहे हैं। अज़हर सदीक़ साहब कुछ देर पहले इन लोगों का मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम में और आदिल निज़ामी के प्रोग्राम में भी मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब ने ये इंकशाफात किए हैं कि मैं जल्दी आज रात 12 बजे से पहले उनको लीगल नोटिस भेजने जा रहा हूँ। सर, एक तो आपके अपने व्यूवर्स के लिए और एक हमारे जो पाकिस्तान में आपके चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको बताएं कि जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, 12 बजे से पहले लीगल नोटिस भेजने जा रहे हैं शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को, इस नाजायज़ गवर्नमेंट को। देखिए, दो तीन चीज़ें ज़रा समझनी है। बहुत शुक्रिया आपका। अपना शाहरुख जिंदी साहब मौके पर मौजूद थे, पीछे विंसर कैसल है और हम बरतानिया में मौजूद हूँ। एक तो अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जब बाकी को मैं एक ड्राफ्ट तो मैं अभी मैंने तकरीबन फाइनल कर ली है और मैं कोशिश करूँगा आज ही भिजवा दूँ। दूसरा जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलहदा बात है, लेकिन शहबाज शरीफ को बहैसियत वज़ीर आज़म मैं एक नोटिस भेजने लगा हूँ कि आपने तौहीन अदालत की है इस फैसले के हवाले से। आपको जिस किसी ने मशवरा दिया वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। और अच्छा वो अब आसान लफ्ज़ों के लिए आपको समझना बड़ी आसानी हो जाएगी कि है क्या, इशू क्या है। इशू बड़ा सीधा सा है, फैसला अंग्रेज़ी में है। बिल्कुल, वो उर्दू में अगर पढ़ लें तो समझ आ जाएगी, अगर वो फारसी में पढ़ लें तो समझ आ जाएगी, लेकिन वो फैसला इंग्लिश में है और फैसला अंग्रेजी में है। अंग्रेजी कहते हैं ना, अंग्रेजी मेरी भी कमज़ोर है, पर इतनी कमज़ोर नहीं हैगी कि जितनी कमज़ोर है ना गरीदा फरूकी दी और बाकी जितने भी एंकर हज़रात रहे। अच्छा देखिए, बहुत बड़ी बाजी है। तारीखी तौर पर आपको पता है नवाज शरीफ का प्लेलिस्ट हुई थी ना, खुद ही रिपोर्ट फैसल वार्डन ने बताई है। नाम तो नहीं हम लेंगे, जानवर ही बताया था किसी जानवर के नाम से, जो हम इज्जत कर लेते हैं। क्योंकि वो बैठ के रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, वो खुद कह रहे हैं ना आज तक उसके अगेंस्ट डेफेमेशन में आए, ना कंटेम्प्ट में, ना कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे पता चल सके कि आप उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आए हैं। और वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, दस्तयाब है, बिल्कुल एक एक चीज़। और नवाज शरीफ सर्विस अस्पताल में थे, कितने दिन रहे? अच्छा, उससे पहले देखें वो घर इलाज होता रहा उनका, और कौन सी ऐसी बड़ी, देखे ना, कौन सी ऐसी बड़ी बीमारी थी? कोई बड़ी बीमारी सामने आई। अच्छा, वो प्लेलेट जहाज़ में जैसे ही बैठे वो अच्छे हटे खटे छलांगे मारते हुए फिर बरतानिया के अंदर जो कोई अस्पताल में आपने देखा हो, किसी जगह आपने देखा हो, कहीं नज़र आया आपको कि नवाज शरीफ जो है ना किसी बड़े अस्पताल में रिपोर्टें सामने आई? यार कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी है या नहीं, लेकिन तारीख बता रही है। अच्छा, वजह ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हैं तो उनको उस तरह की फैसिलिटेशन दी जाती है। एक छोटा सा काम था और यही हम बता रहे हैं कि उन्होंने अदालतों की बेतौकीरी कर दी है। हाई कोर्टों के अंदर इस तरह का इंसाफ आजकल मिलना मुश्किल है, क्योंकि जजेस की जिस तरह की तैनाती और जो प्रोसेस हुआ ना, वो सारे का सारा एक तरफ से हमारी समझ से बाहर है। एक वफाकी आईनी अदालत बनाएगी, वफाकी आईनी अदालत से तो लोग उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं, इसलिए कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही थी। कोई उन्होंने अब तक खुद नोटिस लिया नहीं लिया। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट बची है, और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है वो जजेस, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस सारे अगर हम उठाकर देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस जब से मौजूदा चीफ जस्टिस लगाए गए, जस्टिस याया फरीद साहब, अगर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह होते, यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर होते, तो ये सुप्रीम कोर्ट के हालात कोई एहसान नहीं कर रही। ये जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई एहसान वाला फैसला है, बिल्कुल नॉर्मल सा फैसला है। अच्छा, ये ज़रा समझना है आपको। अब ना अगर देखा जाए प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, ये सब एक तरफ है। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे दिया आर्टिकल 180 उस पर मानना है, वो गलत है या सही है? सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स 1980 है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है, सेक्शन 2 की है। इन लोगों ने हमेशा अदलिया को लोंडी बनाया है। देखिए, यही तो बात है ना। एक उम्मीद थी इस सुप्रीम, आज अदालतें 26-27 तरमीम से पहले होती तो ये जो फसाइयत देख रहे हैं कभी ना हो सकती, कभी भी। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का जो आइन बनाया, उस आइन का सत्यानाश इन हुकूमतों ने किया है। पीपल्स पार्टी अब होश कर रही है, और होश आ जाने चाहिए कि यार सत्यानाश करना है इस मुल्क का, ये जो कुछ आप करने जा रहे हैं। और सूरह हदीद पढ़ लें, नबी अम्बिया जिसलिए भेजे गए कि दीन फैलाएं, और साथ मिज़ान नाजिल की। अगर नहीं कोई हमारा जज समझना चाहता है, अलग बात है, ताकि इंसाफ कायम करो। विंस्टन चर्चिल ने, आपको याद है, यहाँ बैठे हुए, और यही मुल्क है ना। क्या कहा था जब दूसरी जंग अज़ीम ने कहा अदालतें काम कर रही हैं,
انہوں نے کہا اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو برطانیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں جو معاملات اب ساروں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا, یہاں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے یار, بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر, یا تو کوئی ڈاؤٹ ہو. یعنی آپ نے اب کیا کیا وہاں, وہ شفا کی کچھ رپورٹیں بنا, یعنی وہاں سے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں, کوئی وہ جا کے رپورٹیں ٹیسٹ کرا لی ہیں شفا سے. بھائی یہ کیا بیوقوف بنا رہے ہیں بھیا, شفا ہسپتال میں لے کر گئے, وہ رپورٹیں بنا کر آپ وہ تو جیل میں بھی ہوتے تو خون لے کے جا کے رپورٹیں وہاں سے دے دی تھی آپ نے. کوئی آپ نے احسان کیا, کچھ آپ نے ایسا کام نہیں کیا. توہین عدالت ہو چکی ہے, تو توہین شہباز شریف کو نوٹس دے رہا ہوں میں آج, یہی دینے لگا نوٹس. کیا نوٹس دینے لگا جناب, توہین عدالت آپ دیکھیے, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ کے اگینسٹ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کارروائی کی طرف بھی لے کے جائیں گے, اگلی چیزوں کی طرف جائیں گے, اور بندگی انجام تک چیزوں کو بچائیے گا. یاد رکھیے گا, خاموشی سے بیٹھنے والے ہم نہیں ہیں. اب آج اپنا نا اس پہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں, سیاسی جماعتیں کیا اچھا ویسے آپ ایسے پوچھوں آپ سے, کیا امید ہے تمہیں؟ میں اگر آپ پیپلز پارٹی سمیت کی بات کر رہے ہیں, اگر میں صحیح بات سر بتاؤں, اگر ہم بھٹو کی طرف دیکھیں, کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے تھے, ہم نے یہ سنا ہے کہ بھٹو جمہوریت کا نام تھی, لیکن اگر ہم بلاول کی طرف دیکھتے ہیں, آج بلاول جس اسٹیپ کی طرف جا رہا ہے, اور جیسے اس نے ایک میسج دیا ٹک ٹاک, اسے لگتا ہے بلاول مجبور ہے. آج میں خود کہتا ہوں بلاول مجبور ہے, بلاول اس ناجائز گورنمنٹ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. نہیں زیوری صاحب سمجھ رہے ہیں آپ نے اس بات کو, پیپلز پارٹی کی اپنی ایک قربانیاں ہیں, بالکل, اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل اظہر صدیقی میں پڑا ہے. پیپلز پارٹی کے سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے اگر یہ حالات یہاں تک دیکھے تو کتنی قربانیاں دینی پڑی ذوالفقار علی بھٹو کو. اگر وہ سمجھ آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا. سر ایسے تو نہیں کہہ دیا, آپ دیکھیے, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ کے اگینسٹ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کارروائی کی طرف بھی لے کے جائیں گے, اگلی چیزوں کی طرف جائیں گے, اور بندگی انجام تک چیزوں کو بچائیے گا. یاد رکھیے گا, خاموشی سے بیٹھنے والے ہم نہیں ہیں. اب آج اپنا نا اس پہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں, سیاسی جماعتیں کیا اچھا ویسے آپ ایسے پوچھوں آپ سے, کیا امید ہے تمہیں؟ میں اگر آپ پیپلز پارٹی سمیت کی بات کر رہے ہیں, اگر میں صحیح بات سر بتاؤں, اگر ہم بھٹو کی طرف دیکھیں, کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے تھے, ہم نے یہ سنا ہے کہ بھٹو جمہوریت کا نام تھی, لیکن اگر ہم بلاول کی طرف دیکھتے ہیں, آج بلاول جس اسٹیپ کی طرف جا رہا ہے, اور جیسے اس نے ایک میسج دیا ٹک ٹاک, اسے لگتا ہے بلاول مجبور ہے. آج میں خود کہتا ہوں بلاول مجبور ہے, بلاول اس ناجائز گورنمنٹ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. نہیں زیوری صاحب سمجھ رہے ہیں آپ نے اس بات کو, پیپلز پارٹی کی اپنی ایک قربانیاں ہیں, بالکل, اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل اظہر صدیقی میں پڑا ہے. پیپلز پارٹی کے سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے اگر یہ حالات یہاں تک دیکھے تو کتنی قربانیاں دینی پڑی ذوالفقار علی بھٹو کو. اگر وہ سمجھ آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا. سر ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا اس اسٹیبلش کے ہاتھوں مرنا میں پسند کروں گا. دیکھیں نا, اور اس وقت بھی سمجھے سازشیں, اور آج بھی ایسا, میں ان سازشوں کی طرف نہیں جانے تھا. اس ملک کو آگے لے کے جانا نا, یہ حکومتیں رہی نا ان کی, کیا حال کیا انہوں نے. سر آج جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں, 6 پہ چھوڑ کے گئے تھے, آج 3 پوائنٹ سم تھنگ ہے, اور اس سے آگے چلے جائیں. ڈیٹ لمٹ ہے, قرضے جو ہیں تقریباً 100 خراب روپے کے جا چکے ہوئے ہیں, اور آپ 60% جی ڈی پی سے زیادہ قرضے لے نہیں سکتے ہیں. اور اچھا, اور ٹیکس کیسے اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں وہ جناب, وہ پی ڈی ایل کے ذریعے. بالکل, 2000 اور سر اس کی کوئی پرانی ویڈیو بھی جا رہی ہے نقوی صاحب کی سوشل میڈیا پہ کہ آن لائن نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا. دیکھیں نا, سمجھنا اس سارے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم چیزوں کو کس سمت اور کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک موقع تھا موجودہ حکومت کے پاس, الزام آ رہا تھا, الزام کی آپ تو حقائق سب کو پتہ ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اس حکومت کے پاس ایک موقع آیا تھا کہ یہ دونوں دو سکتے, کہتے نہیں ہم فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی ایک قیدی کو اس کی جائز سہولیات دے نہیں سک رہے, یہ آگے کیا کریں گے. یعنی اس حکومت کا, اور اس حکومت کو ویسے چلا جانا چاہیے نا, شی شوڈ لیو, انہیں چلے جانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے اس حکومت کو. اس حکومت نے یہاں رہ کر کرنا کیا ہے. اس حکومت کی آسان تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے. میں اکثر ضمنی صاحب یہ بات کرتا رہتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے برطانیہ کے اندر بھی سارے معاملے کو لوگ سیریسلی لے کر چلیں گے, اور ان کو اس کانٹیکس میں لے کر چلیں گے جس سے نتائج نکل سکے. ٹھیک ہے نا جی. اور لاسٹ سر جو رات والا انسیڈنٹ کر دیا نا اس ناجائز گورنمنٹ نے, آپ یقین کریں جمہوریت کا اور نون لیگ کا کوئی بھی قریب سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نون لیگ اور جمہوریت یار کیا بات, یہ آپس میں الفاظ ملتے ہی نہیں ہے. نواز شریف کو دیکھیں, نواز شریف کس کی پیداوار ہے, کہاں شراب کہاں آب زمزم. یقین کریں نواز شریف بیسیکلی ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. صحیح بات, ضیاء الحق پیدا کرنے والا, جلانی اس کو پھل پھول لگانے والا. آج تک اگر نواز, یعنی آپ اس وقت حالت دیکھیں, نواز شریف اگر سیاسی لیڈر ہوتا نا
تو ان حالات میں ملک کو آگے لے جانا. جمعیت علماء اسلام دیکھ لیں, پروگرام میں آپ سن رہے تھے نا ابھی جب میری عادل نظامی سے بات ہو رہی تھی, پیپلز پارٹی ایون جمعیت علماء اسلام بڑی نپی تلی نہیں, بڑی سیریس باتیں کر رہی تھی ان کو. اور دوسری طرف اختیار ولی تھے, نہ اس بیچارے کو گھر کوئی پوچھتا ہے, نہ اس کو دیکھتا ہے, بیچارے کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, چیخیں مارتا رہتا ہے, جتنی مرضی چیخیں مار لیں. یہی حال ہونا ہے. یاد رکھیے گا یہ ملک صرف اور صرف عمران خان کے علاوہ نہیں چل سکتا, اور اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو, اور عمران خان مجبوری ہے دلی صاحب, میں نے آپ کے سامنے پھر بار بار دہراتا ہوں, میں بار بار دہراتا ہوں, 3 وزیر اعظم اس ملک کے 58 سے 56 سے 58 تک اتار دیے گئے. آئی چندری گڑھ, نون اور ایک اور تیسرے تھے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آیا. ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی مشکلوں میں جیسا وقت گزارا. پھر ذوالفقار علی بھٹو سے ضیاء الحق کے دور تک, اگر آپ ضیاء الحق کے دور سے مشرف رضا کے دور میں آ جائے, 58 بھی نواز شریف لانے والے تھے اور نواز شریف خود اس کا شکار ہوا. پھر سمجھ آئیے انہوں نے 18ویں ترمیم سے اچھا ختم کر لیا, لیکن انہوں نے پھر ایک نگران سیٹ اپ اور ایک الیکشن کمیشن ایسا ماحول دے دیا کہ جس سے کل یہ بری طرح سے پھنس چکے. اور الٹیمیٹلی اب کیا حالت ہو رہی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کہاں چلا گیا ہے. اور کوئی وزیر اعظم 5 سال پورا نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے, یہ تو کبھی نہیں کر سکتے چلے. کبھی. اور لاسٹ میں ایک میسج سر اختتام کر رہے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کے کسی ایک کارکن کو اٹھا کے اس کے مقابلے میں نواز شریف سر اتنے گر گئے کہ کونسلر کا وہ یار الیکشن چھوڑیں, کونسلر کو چھوڑیں, وہ بیچارہ ایک پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے, وہ لاہور ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی کا چیئرمین بن گیا. یار یہ ہے اس بندے کی کیا, اب ہم آپ سے بات کو کہیں. ناظرین اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.